وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف اوان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے T20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ ایونٹ میں مسلسل 2 شکستوں کے بعد بھارت کو بھی پہلی کامیابی مل ہی گئی۔ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ، لیکن تفصیلات کا اب تک انتظار۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کو ضمنی انتخابات میں دھچکا، کیا یہ مودی حکومت کے لیے کوئی اشارہ ہے؟ اور آپ کو سنائیں گے صحرائے تھر سے گونجنے والی ایک دلکش آواز جو موسیقی کے چاہنے والوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل فتوحات پر شائقین کرکٹ خوشی سے نہال ہیں۔ وہیں بھارت میں کوہلی 11 پر کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ورلڈ کپ میچز کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسد صہیب۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ہاتھوں یک طرفہ مقابلوں میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ کی فیورٹ سمجھی جانے والی بھارتی ٹیم بالآخر پہلا میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بدھ کو ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں کوہلی 11 نے افغانستان کو میچ جیتنے کے لیے 211 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، جس سے افغان ٹیم 66 رنز دور رہی اور یوں بھارت نے ورلڈ کپ میں اپنی پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ ایونٹ میں پہلی کامیابی کے باوجود بھارت کا سیمی فائنل تک پہنچنا اب بھی غیر یقینی ہے۔ بھارت کو اب نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ کے نتیجے کے علاوہ نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچوں میں بہتر رن ریٹ سے میچ جیتنے ہوں گے۔ البتہ افغانستان کے خلاف فتح کے بعد اب بھارتی کرکٹ ٹیم پر ملک میں ہونے والی تنقید کچھ کم ہوئی ہے اور شائقین کرکٹ نے ایک بار پھر اپنی ٹیم سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم افغانستان اور اسکاٹ لینڈ کے ساتھ اپنے شیڈول میچز جیت جاتی ہے تو پھر بھارت ایونٹ سے باہر ہو جائے گا۔ گروپ 2 میں پاکستان اپنے 4 میچز جیت کر سیمی فائنل تک کوالیفائی کر چکا ہے اور اب سیمی فائنل میں متوقع طور پر اس کا مقابلہ آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ گروپ 1 میں پاکستان کی طرح انگلینڈ بھی اپنے 4 میچز جیت کر سیمی فائنل تک اپنی رسائی آسان بنا چکا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ 4 میں سے 3 میچ جیت کر اپنے گروپ میں دوسرے، جبکہ آسٹریلیا اب تک کھیلے گئے اپنے 3 میں سے 2 میچز جیت کر تیسرے نمبر پر ہے۔ گروپ 1 میں شامل ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے لیے اب سیمی فائنل تک رسائی مشکل ہو چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کا اختتام 8 نومبر کو ہوگا۔ دونوں سیمی فائنل 10 اور 11 نومبر جبکہ ایونٹ کا فائنل 14 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اسد صہیب، اردو VOA، لاہور۔ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے والی کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان بالآخر معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن اس معاہدے کی تفصیلات اب تک منظر عام پر نہیں آئیں اور دونوں فریق اس بات پر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔ رواں ہفتے پاکستان میں کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج اور اسلام آباد کی طرف مارچ کے باعث حکومت شدید مشکلات کا شکار رہی۔ ایک ہفتے قبل اس جماعت کو عسکریت پسند قرار دینے کے بعد حکومت نے اب اس سے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا ہے۔ معاہدے کی تمام تر تفصیلات تو سامنے نہیں آ سکیں، تاہم اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے TLP کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ معاہدے کے مطابق TLP کے نظر بند امیر سعد حسین رضوی کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امکان ہے کہ رواں ہفتے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے لیے تشکیل دی گئی مصالحتی کمیٹی کے رکن اور رویت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد ایک میکینزم کے تحت ہوگا، جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پورا اس کا میکینزم تیار کیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ سنیں گے کہ وہ وہاں پارک سے بھی دھرنا ختم کر کے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ترتیب طے کی گئی ہے اس ترتیب سے معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے۔ TLP اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فریقین نے 10 روز کا وقت مانگا ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے والی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر اور وزیر مملکت علی محمد خان نے نجی ٹی وی جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں طرف اشاک رسول ہیں۔ ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کا اختیار تھا، لیکن ایک اور لال مسجد کے سانحے سے بچا گیا ہے۔ کسی کی بھی یہ من مرضی نہیں تھی جو ہوا، لیکن آگے کیا ہونا تھا؟ میں سب پہ یہ سوال رکھتا ہوں، کیا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا ان کے پاس کوئی اور سلوشن تھا فی الحال؟
شارٹ ٹرم میں، یا وہ کوئی اور نیا لال مسجد دیکھنا چاہتے تھے؟ میرا ان سے سوال ہے، کیا پاکستان کی سڑکوں پہ مزید خون ریزی دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے؟ پاکستان کی حکومت نے، ریاست پاکستان نے اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا تاکہ اس ملک میں مزید خون ریزی نہ ہو۔ اس معاملے پر حکومت کی طرف سے صرف شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان کو بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ دونوں وزراء بھی معاہدے کی تفصیلات بتانے سے انکاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو ٹی ایل پی سے ہونے والے معاہدے پر بات کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کے دوران فواد چودھری نے حکومتی ترجمان ہونے کے باوجود اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ابھی نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اناؤنس کیا تھا، وہ وقت آنے کے اوپر وہی بتائیں گے۔ ٹی ایل پی کا بتا دیا، اس پہ بات نہیں کر رہے، کوئی اور چیز۔ معاہدے کی تفصیلات سامنے نہ آنے پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اس معاہدے کی تفصیلات کے لیے وکلاء کی طرف سے حکومت کو درخواستیں بھی جمع کروائی گئی ہیں۔ البتہ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں نظر بند ٹی ایل پی کے 1800 سے زائد ایسے افراد کو رہا کر دیا ہے جنہیں نقص امن کے تحت نظر بند کیا گیا تھا۔ دوسری جانب حکومت پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ حکومت کو 5 پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر ہلاک کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کالعدم جماعت اور حکومت کے درمیان معاہدے کے باوجود ٹی ایل پی کے کارکن اب بھی پنجاب کے شہر وزیر آباد میں جی ٹی روڈ کے ساتھ ایک پارک میں موجود ہیں اور معاہدے پر عمل درآمد کے انتظار میں ہیں۔ اس صورتحال میں پنجاب میں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے اور جی ٹی روڈ اب بھی کئی مقامات پر بند ہے۔ وائس آف امریکہ نے معاہدے کے ضامن مفتی منیب الرحمان سے یہ سوال کیا کہ آخر اس معاہدے میں ایسا کیا ہے جس سے متعلق اتنی رازداری برتی جا رہی ہے۔ ہم نے اسے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ اس کو پبلک کیا جائے اور پھر میڈیا والے دکانیں کھول کر تبصرہ کرنے میں لگ جائیں، ہمیں اس کو عملی شکل میں سامنے لانا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، کہ جس سے بین الاقوامی برادری کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مسلمات سے انحراف کیا گیا ہو۔ تو اس لیے سب کو مطمئن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ان قریب یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مفتی منیب کا یہ انٹرویو سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کیجیے۔ اور اب چلتے ہیں فیصل آباد، جہاں کی زرعی یونیورسٹی بھنگ کے پودے سے ایسا دھاگا تیار کر رہی ہے جو جینس کی تیاری کو ماحول دوست بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیل سمن خان کی رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فائبر اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کی لیبارٹری میں بھنگ کے پودے سے چھال اتاری جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اسد فاروق نے حال ہی میں اسی چھال سے حاصل کیے گئے ریشے سے دھاگا بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ستمبر 2020 میں حکومت کی جانب سے صنعتوں کے لیے بھنگ کی پیداوار کو قانونی حیثیت اور کاشتکاری کی اجازت ملنے کے بعد انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی۔ ہمارے ذہن میں ایک بڑا خیال تھا کہ لیب سکیل پہ جو چیز بن سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ انڈسٹریل سکیل پہ نہ بن سکے، تو دین ہم نے اس کو انڈسٹریل سکیل پر بھی، انڈسٹری مشین پر بھی چلا کر آپٹیمائز کر کے اس کے انڈسٹریل دھاگا بھی بنا کے انڈسٹریل کپڑا بنا کے دیکھا۔ کپاس اور بھنگ کے ریشے کے امتزاج سے بنے دھاگے کی پائیداری کا اندازہ اس سے تیار کی گئی جینس سے لگایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اسد کے مطابق اس منصوبے کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری فنڈنگ کر رہی ہے۔ ہماری انڈسٹری جو کہ اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس جو ہے دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہے، ان کے پاس کنزیومرز کی طرف سے یا کسٹمرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی جو پروڈکٹس ہیں اس کو سسٹینیبل بنائیں۔ سسٹینیبل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کاٹن کی جگہ ایسا سسٹینیبل فائبر لے کے آئیں جس میں کم جو ہے وہ پیسٹی سائڈ یوز ہو، کم فرٹیلائزر یوز ہو اور تھوڑا پانی یوز ہو، تاکہ سسٹینیبل فائبرز جو ہیں وہ یوز ہو سکے۔ کاٹن کا جو ہے انوائرمنٹل سٹریس بہت زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں ہیمپ ایک ایسا فائبر ہے جو کہ کاٹن کو کسی لیول پر سبسٹیچیوٹ کر سکتا ہے۔ زرعی یونیورسٹی سمجھتی ہے کہ یہ تحقیق اسی صورت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب کاروباری افراد بین الاقوامی اداروں کی بجائے ملک میں کی جانے والی ریسرچ پر بھروسہ اور سرمایہ کاری کریں۔
ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پروجیکٹ پہلے سے ہی آپ کہیں کہ بھئی کامیاب ہوگا. تھوڑا ہمارے بزنس مین کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جو ریسرچ ہے اس کے لیے بھی بزنس مین کو پیسے رکھنے چاہیے اور ریسرچ کروانی چاہیے. اب انتظار ہے تو بس کسانوں کو اس فصل کی کاشت کے لیے تیار کرنے کا، کیونکہ فصل ہوگی تب ہی تیار کی گئی ٹیکنالوجی کسی کام آ سکے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد. ویکلی ہائی لائٹس میں آگے چل کر شامل کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا سے آنے والی رواں ہفتے کی اہم خبریں، لیکن اس سے قبل آپ کو بھارت لے چلتے ہیں، جہاں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکمراں جماعت بی جے پی کو دھچکا لگا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ. 3 پارلیمانی اور 29 اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مرکز میں حکمراں جماعت بی جے پی کو شدید نقصان ہوا اور اصل اپوزیشن کانگریس اور علاقائی پارٹیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بی جے پی نے 3 میں سے صرف 1 پارلیمانی نشست جیتی، جبکہ 29 اسمبلی حلقوں میں سے صرف 8 پر اسے کامیابی ملی. سب سے خراب کارکردگی ہماچل پردیش اور مغربی بنگال میں رہی، تاہم اس نے آسام اور مدھیہ پردیش میں اچھا مظاہرہ کیا. ضمنی انتخابات کے نتائج نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ نتائج بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، اور کیا اگلے سال 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بھی ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے. کارواں میگزین کے ایڈیٹر ہرتوش سنگھ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں عام طور پر اسی پارٹی کی جیت ہوتی ہے جو برسر اقتدار ہو، لیکن بی جے پی اپنی حکومت والی ریاست ہماچل پردیش میں بھی ہار گئی. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کی بنیاد پر قومی سطح کے انتخابات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اگر ہم ایک طرفہ اس کو دیکھنا چاہیں کہ بی جے پی نیچے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، میرے کو لگتا ہے ایک بائی پول سے یہ سارے نتیجے نہیں نکال سکتے. بی جے پی اب اتنی جگہوں پہ چھائی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اب ان کی ہار شروع ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی جے پی دھوست ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے جیسے ہمارے پول کامنٹیٹر دیکھنا چاہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی کہتے ہیں کہ ہماچل پردیش میں بی جے پی کی ہار بقول ان کے شرمناک ہے، کیونکہ وہ پارٹی صدر جے پی نڈا کا ہوم اسٹیٹ ہے. جو نتائج ہیں ضمنی انتخابات کے، یہ بہرحال خطرے کی گھنٹی تو ہیں رولنگ پارٹی کے لیے، چونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے جو چل رہا ہے چاروں طرف. لیکن اگر جادو ہے تو خود جے پی نڈا صاحب کی اسٹیٹ میں وہ جادو کیوں کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور کیوں نہیں چل سکا ہے. ہریانہ میں ایلن آباد اسمبلی حلقے میں بھی الیکشن ہوا، جہاں حکمراں بی جے پی جے جے پی اتحاد کا امیدوار آئی این ایل ڈی کے امیدوار سے ہار گیا. معصوم مراد آبادی کے مطابق وہاں کسان تحریک کا اثر پڑا اور آنے والے انتخابات پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اور کسانوں کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی شرمناک ہے، اور اس کا ایک سائیکولوجیکل اثر ہے پورے ملک کے اندر جو ایک انڈر کرنٹ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اتر پردیش کے چناؤ میں خاص طور سے اس کا اثر نظر آئے گا، کیونکہ اتر پردیش میں تو بہت بڑی آبادی جو ہے وہ کسانوں کی ہے. ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے بی جے پی کی شکست ہوئی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی. کیا آپ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ جانیے فائزہ بخاری سے. پچھلے دنوں ورجینیا کے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پر عاطف سے ملاقات ہوئی جو حال ہی میں امریکہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ چونکہ پاکستان میں انہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کافی معلومات دستیاب نہیں تھیں، اسی لیے یہاں آنے میں انہیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کی کہانی پاکستان میں رہنے والے بہت سے طلباء کی کہانی ہے جو امریکہ آ کر پڑھنے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں. یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان کو 1950 میں امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کے اشتراک سے قائم کیا گیا. یہ ادارہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کو مفت رہنمائی فراہم کرتا ہے. ادارے کے ڈائریکٹر الومنائی افیئرز مظہر قیوم آوان آپ کو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 اہم مرحلے بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ریسرچ ورک کرے. ریسرچ ورک سے میری مراد یہ ہے کہ جی اپنے ایکیڈیمک ڈسپلن کے حساب سے وہ تلاش کرے کہ کون سی یونیورسٹی یا اسکول جو ہے
वो उस डिसिप्लिन में वो डिग्री जो वो करना चाहते हैं, अंडर ग्रेड पे जाना चाहते हैं या मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, उसके बाद फिर दूसरा जो कदम है वो ये है कि क्या आपके पास अपनी जाती वालिदैन की तरफ से या कुछ फंडिंग अवेलेबल है, या आप यूनिवर्सिटी की फंडिंग चाह रहे हैं, या किसी और तरीके से आपने अपने फाइनेंसेस का बंदोबस्त किया हुआ है। तीसरी बात एप्लीकेशन की तैयारी है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या क्या कागजात आपको चाहिए, कि उनके एडमिशंस कब हो रहे हैं, क्या आप कोई डेडलाइन तो नहीं मिस कर रहे। चौथा कदम है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट वीजा का हुसूल है। पांचवां जो स्टेप है, जाने से पहले वो तैयारी कर ले कि मैंने जब जहाँ जाना है वहां पे सर्दी है, गर्मी है, मुझे क्या चीज लेके जानी है, मुझे पढ़ाई किस तरीके से करनी है। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन टाइप जरूर करते हैं उन तालिब इल्मों की जिनकी ऑलरेडी यानी एडमिशंस कंफर्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल यानी तैयार होते हैं अमेरिका जाने के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसिलर लैला अलमुद्दीन के मुताबिक यहाँ तालीम के ख्वाहिशमंद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम से कम 2 साल पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक तवील और पेचीदा अमल है। मेरे ख्याल में ये इस बात पर मुनहसिर है कि स्टूडेंट किस मुल्क से आ रहे हैं। वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस और CDC वेबसाइट से मालूम करें कि आया उन्हें स्टूडेंट वीजा हासिल करने में कोई रुकावट तो नहीं, खास तौर पर कोविड-19 के हवाले से, जिसके लिए वैक्सीन लगवाना तो बुनियादी शर्त है, लेकिन मजीद शराइत मुल्कों की इनफरादी सूरत हाल के हवाले से भी हो सकती हैं। इस साल अमेरिका में ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मामूल के तरीके से खोलने का इरादा रखते हैं और चाहते हैं कि स्टूडेंट वैक्सीन लगवाएं, और जाहिर है कि फजाई सफर के लिए भी ये लाजमी शर्त है। अगर आपके पास पाकिस्तान से 4 साल की बैचलर डिग्री मौजूद है तो अमेरिका में अप्लाई करने का चांस बेहतर हो सकता है। अगर आप अमेरिका आकर तालीम का इरादा रखते हैं तो गुड लक। सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रवां हफ्ते अपनी कंपनी का नाम तब्दील कर दिया है, जबकि याहू की सर्विसेज अब चीन में दस्तयाब नहीं होंगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रवां हफ्ते और क्या हुआ, बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल खान। फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करके मेटा रख दिया है, लेकिन उसके इस नए नाम का इतलाक सिर्फ कंपनी के नाम पर होगा और इससे फेसबुक के समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि कंपनी का नया नाम मेटावर्स की दुनिया में उसके काम की अक्कासी करेगा। मेटावर्स दरअसल वर्चुअल माहौल है जिसका तजुर्बा मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। अमेरिका की इंटरनेट कंपनी याहू ने चीन में अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है। याहू ने सर्विसेज बंद करने की वजह चीन में बढ़ते हुए चैलेंजेस और मसाइल को करार दिया है। अलबत्ता याहू का चीन में अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान बज़ाहिर अलामती है, क्योंकि चीन में डिजिटल सेंसरशिप के बाइस याहू की मुख्तलिफ सर्विसेज पहले से ही ब्लॉक हैं। याहू की जानिब से अपनी सर्विसेज की बंदिश का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद रोज कबल ही अमेरिका की बड़ी गेमिंग कंपनी एपिक ने अपने मशहूर गेम फोर्टनाइट की चीन में बंदिश का ऐलान किया था। एपिक ने यह ऐलान चीन की गेमिंग मार्केट में बढ़ती हुई पाबंदियों के निफाज के बाद किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का निजाम खत्म करने का ऐलान किया है। फेसबुक की जानिब से ये ऐलान तस्वीर और वीडियोस में खुदकार तरीके से लोगों की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़ते हुए समाजी खदशात पर किया। फेसबुक के मुताबिक वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश के लिए टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेगी। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के राजदारी के नए तरीकों से सोशल मीडिया की मारूफ कंपनियों को अरबों डॉलर के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल की जानिब से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब और ट्विटर को आमदनी में तकरीबन 9 अरब 85 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। एप्पल ने गुज़िश्ता बरस ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसका इतलाक रवां बरस अप्रैल से किया गया था। इस पॉलिसी के तहत एप्लीकेशंस पर लाजिम था कि वो सारिफीन के डेटा को ट्रैक करने के लिए उनकी इजाजत तलब करें। सहराए थर से सुरीली आवाज की गूंज सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक सुनी जा रही है। शकीला की मधुर आवाज मौसीकी का शौक रखने वालों के कानों में रस घोल रही है। शकीला से मिलवा रही हैं सिदरा डार। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। मेरा नाम शकीला है, मैं थरपारकर के छोटे गांव सिंगारो नून में रहती हूँ। मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन से ही मैं गाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बड़े बड़े सिंगर जो हैं पाकिस्तान के, उसके साथ में गाऊँ, बड़े स्टेज पे आऊँ। 19 साल शकीला का गांव थरपारकर का एक आम सा गांव है। उनके मामूलाते जिंदगी भी वही हैं जो यहाँ रहने वाली दीगर लड़कियों के हैं, लेकिन इनका गाया हुआ एक गीत
रातों रात थरपारकर के बासियों को हैरत में मुब्तला कर गया। इस सहरा में रहने वाली लड़कियां गीत गाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनकी आवाज हर एक सुने। यही वजह है जहां शकीला को पजीराई मिल रही है, वहीं तनकीद का भी सामना है। वो कहते हैं कि पापा ने इसको, इसके बाबा ने इसको कमाई का जरिया बना रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो शौक है गाने का, मेरी दिल है गाने की। मेरे बाबा की तनख्वाह है, उससे अच्छा गुजारा हो जाता है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बस प्यार और इज्जत मिले। बहुत सारे लोग कहते हैं, रिश्तेदार तो नहीं कहते, बाकी गांव के लोग कहते हैं तुम ना गाओ, तुम टीवी पे जाओगी, हमारी खुआरी हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। मैं सुनती नहीं, मैंने कहा बोलते रहो, मुझे क्या है, मुझे तो गाना है, आगे जाना है। शकीला 6 बरस की उम्र से गाना गाने का शौक रखती हैं। वसाइल की कमी के सबब वो साज तो नहीं खरीद सकती, ना ही किसी उस्ताद की मदद ले सकती हैं, लेकिन इनका रियाज घर के कामकाज के साथ साथ जारी रहता है। गाना रिकॉर्ड करने में मदद इनके वालिद मोहम्मद सलीम करते हैं, जो एक स्कूल टीचर हैं। इसका रिकॉर्ड कर और सोशल मीडिया पे रखा तो सब जगहों से ये आ रहा था कि ये बहुत अच्छा गा रही है। तो इधर के जो गांव के आदमी या इसके साइड के आदमी है, उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं है, लड़की को तुम गाना गाता है या ये करता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैंने बोला मेरे लिए तो अच्छा है, ये अल्लाह की दात मिली हुई है इसको, ये अल्लाह ने दिया है, इसका गला कैसे मैं घूंटूं। तो कोई आ जाए साथ और इसको सिखाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप सुन रहे थे VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स। इस शो को एडिट किया था सुंबुल कामरान ने और इसके प्रोड्यूसर थे उमर बिन रियाज। आप इस शो के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।